السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز طلباء و طالبات، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ مسائل سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہر آنے والا انسان ایک نہ ایک دن وہ اپنا وقت جو اللہ نے اس کو دے کے بھیجا ہے، جب وہ مکمل کر لے گا تو اس نے دنیا سے جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ جتنا بھی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ انسان ہے اس نے بھی مرنا ہے، جتنا بھی کوئی ادنا انسان ہے اس نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو اس موضوع پہ لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علاقوں کے جو قبرستان ہیں وہ گواہی دے رہے کہ ہاں بھائی واقعتاً بزرگ بھی فوت ہوتے ہیں، جوان بھی فوت ہوتے ہیں، بچے بھی فوت ہوتے ہیں، عورتیں بھی فوت ہوتی ہیں، اور آئے دن ہم اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھا کے قبرستان میں جاتے ہیں۔ تو مرنا ہر ایک نے ہے، تو اس لیے شریعت نے اس موقع پر بھی ہماری مکمل رہنمائی کی ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو وفات کے بعد وہاں پر جو حاضرین ہیں ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلے میت کی آنکھیں بند کریں، اس کے بعد میت کو کپڑے سے ڈھانپ دیں، اور تیسرے نمبر پر اس کے کفن دفن کی تیاری کریں۔ چوتھے نمبر پر میت کے متعلق اچھی بات کہیں، اب چھوڑ دیں وہ جیسا بھی تھا۔ اگر آپ کو کوئی اس کی اچھی بات یاد ہے تو وہ اپنی زبان سے ادا کریں، دوسری بات نہ کریں۔ پھر میت کی جدائی سے پہنچنے والا جو غم ہے، جو صدمہ ہے، اس پہ صبر کریں، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ تو اسی طرح صبر صدمے کے شروع میں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ 2-4 دن خوب روو اور بعد میں کہو جی اب میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ پھر وفات کے موقع پر جائز کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 میت کو بوسہ دینا، نمبر 2 رونا بھی جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ زبان سے اللہ کو ناپسندیدہ الفاظ بولنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ ہر ایک انسان نے مرنا ہے۔ آج آپ کا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا ہے، کل کو کسی اور کا چلا جائے گا، پھر ایک دن آنا ہے ہم نے خود بھی چلے جانا ہے، تو اس لیے گلے شکوے نہیں کرنے۔ بہرحال آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہوتا، دل غمگین ہوتا ہے، اس سے رونا جائز ہے، لیکن زبان سے واویلا کرنا، رخسار پیٹنا، اپنے جو ہے نا گریبان کو پھاڑنا، یہ چیزیں جائز نہیں۔ خصوصاً اس پر عورتوں کو عمل کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، لوگوں کو اطلاع دینی چاہیے جنازے کی، اور وفات کے موقع پر وہ کام جو نہیں کرنے، ان میں سے ایک نوحہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاہلیت کی طرح جو اعلان کیا جاتا تھا نا وفات پہ، وہ والا نہیں کرنا۔ وہ کیسا تھا
کہ جگہ جگہ اعلانات ہو رہے ہیں، اشتہارات ہیں، اخبارات وغیرہ کے ذریعے وفات کی تشہیر کی جا رہی ہے، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ بس جو فوت ہو گیا ہے اطلاع دو لوگوں کو کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، اب اس کا جنازہ ہوگا۔ پھر حسن خاتمہ کی 2 علامتیں احادیث میں مذکور ہیں۔ نمبر 1، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آخری بات لا الہ الا اللہ کہی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سنن ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، کہ مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ یعنی جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے۔ یہ حسن خاتمہ کی 2 علامتیں ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، کہ فوت شدہ لوگوں کو بری بات نہیں اب کہنی، ان کو گالی نہیں دینی، برا بھلا نہیں کہنا، کیونکہ جو انہوں نے عمل کیے ہیں نا اس کا وہ بدلہ پا لیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح کر کے تم کیا کرو گے، زندوں کو تکلیف دو گے نا، کہ کسی کا باپ فوت ہوا ہے، آپ اس کے عیب بیان کرو، خامیاں بیان کرو، تو اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی نا، تو فرمایا یہ کام نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے اچھے ہونے کی گواہی صرف 4 بندے دے دیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول اگر گواہی دینے والے 3 ہوں، آپ نے فرمایا 3 ہوں پھر بھی اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے پوچھا اللہ کے رسول اگر 2 بندے گواہی دے دیں، تو اللہ کے رسول فرماتے 2 بھی ہوں تو اللہ جنت میں اس بندے کو داخل کرے گا۔ تو ہمیں جو ہمارے مسلمان بھائی فوت ہو جائیں ان کے بارے میں اچھے ہی الفاظ کہنے چاہیے۔ ہاں جو ظالم جابر کافر اعلیٰ درجے کے جو کافر ہیں، اللہ کے باغی سرکش ہیں، ان کے بارے میں جیسے مرضی بعد میں بولے، جس طرح ہم ابو لہب، ابو جہل، فرعون، نمرود وغیرہ کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے متعلق حتمی طور پر یہ رائے نہ دیں کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، ایسی بات نہ کریں۔ بس اس کا معاملہ آپ اس کے رب کے سپرد ہے، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ سرٹیفکیٹ نہ تقسیم کریں کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے۔ بہرحال امید جو ہے نا یہ ہم ظاہر کر سکتے ہیں۔ مثلاً جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ واللہ مجھے بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ امید کی بات کریں لیکن 100% بری نہ کریں کسی کو۔ اسی طرح اس کے بعد پھر میت کے لیے کفن کا اور غسل کا انتظام کریں۔ تو میت کے لیے غسل کیسے دینا ہے؟ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو غسل دینا ہے۔ اور کفن یہ سمجھ لیں کہ مرد ہو یا عورت، سادہ 3 چادریں سفید رنگ کی ہوں تو اچھی بات ہے، سفید رنگ نہ ملے کوئی اور رنگ بھی ہو تو چل جائے گا۔ تو مرد ہو یا عورت صرف 3 چادریں اس کا کفن ہوگی۔ اور غسل پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ دینا ہے۔ طریقہ کیا ہے غسل کا؟ وہی جس طرح زندہ آدمی غسل کرتا ہے وہی میت کا ہے کہ اس کے ہاتھ دھلائیں، پھر اس کو استنجا وغیرہ کروائیں خود، پھر ہاتھ دھلانے کے بعد اس کو وضو کروائیں، وضو کے اندر پاؤں اس کے نہ دھوئیں، اور اس کے جو ہے نا سر میں خلال بھی کریں، چلو بھی پانی کے ڈالیں، اس کے بعد دائیں طرف پانی بہا دیں، پھر بائیں طرف پانی بہا دیں، اور آخر میں اس کے پاؤں دھو دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعد میں صابن وغیرہ لگا کے بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ تو غسل جو ہے نا وہ سنت کے مطابق ہی دینا چاہیے۔ عورت کا بھی یہی غسل ہے اور مرد کا بھی یہی غسل ہے۔
تو میت کو غسل کون دے گا؟ مردوں کو مرد دیں گے اور عورتوں کو عورتیں ہی غسل دیں گی، لیکن میاں بیوی جو ہیں یہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اس کے دلائل موجود ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کے جسم پر یا کفن پر خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ عام مردہ کو لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو حالت احرام میں حاجی جو فوت ہوا ہے اس کو نہیں لگائی جائے گی۔ پھر شہید کا غسل، معرکے کے جو شہداء ہیں ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسی طرح ان کو خون میں ہی دفنا دیا جائے گا۔ اسی طرح کفن کون دے؟ ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے کہ ادھر ادھر سے کفن آتا ہے، تو مناسب یہی ہے کہ کفن دفن کا جو انتظام ہے یہ میت کے مال سے ہی کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اس کے پاس اتنا نہیں ہے مال تو پھر اس کے عزیز و اقارب جو ہے نا وہ دیں، لیکن اس کو رواج نہ بنایا جائے۔ تو کفن بہت زیادہ قیمتی بھی نہیں ہونا چاہیے اور گھٹیا بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی مناسب ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے مٹی کے اندر ہی مل جانا ہے۔ تو اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ تو نماز جنازہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کے ساتھ جانے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جنازہ پڑھ کے واپس آ جائیں، دوسرا یہ ہے کہ دفن تک ساتھ رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری میں کہ جو شخص میت کے ساتھ نماز جنازہ ادا کرنے تک رہے اسے 1 قرات اجر ملے گا، اور جو دفن تک ساتھ رہے گا اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول 2 قرات کیا ہیں؟ قرات کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بڑے پہاڑوں کے برابر جو ہے نا یہ قرات ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی جنازے کے ساتھ جا سکتی ہیں، یعنی جنازہ پڑھ سکتی ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ پھر جنازہ لے جانے کے جو آداب ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جنازہ لے کے جلدی جلدی چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر جنازے کے ساتھ جو سوار لوگ ہیں گاڑیوں وغیرہ پہ، تو سوار ہو کر جانا بھی جائز ہے، لیکن وہ جنازے کے پیچھے رہیں گے، آگے نہیں چلیں گے۔ پھر جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے حرام کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، جنازے کے ساتھ بینڈ ڈالتے ہوئے واہ ویلا کرتے ہوئے نہیں جانا۔ پھر جنازے کے ساتھ آگ لے کر نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ ہاں رات کا وقت ہو بامر مجبوری تو روشنی لے جا سکتے ہیں۔ پھر جنازے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ جو بعض لوگ باوازِ بلند ذکر کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں یا کوئی اور، یہ ثابت نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ اس حوالے سے باتیں ہم اگلے سبق میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔